کیا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان از دا سیکنڈ موسٹ پالیوٹیڈ کنٹری ان دا ورلڈ؟ اگر آپ کو نہیں پتا تو ایک دفعہ جا کے ویکیپیڈیا پہ سرچ کریں یہ بات. میں نے جب یہ ساری ریسرچ کی تھی تو مجھے بہت ہی شاکنگ نیوز لگی تھی کہ یار ہم جس کنٹری کے اندر رہ رہے ہیں وہاں پہ ہمارا رہنا ہی بہت زیادہ مشکل ہے. اب میں ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں کہ 1,35,000 لوگ 2019 میں جسٹ پالیوشن کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. اب یہ جو ڈیتھس ہیں 1,35,000 یہ 2019 کی بات بتا رہا ہوں. 2021 کا ڈیٹا اویلیبل ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, نہ 2020 کا ڈیٹا اویلیبل ہے. تو یہ جو ڈیتھس ہیں یہ کووڈ سے بھی زیادہ ڈیتھس ہیں. اب آپ امیجن کریں کہ کووڈ ایک پینڈیمک ہے اور اس سے لوگ کس طریقے سے لڑ رہے ہیں, اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ڈیلی بیسس پہ ہر کسی بندے کی ڈیتھ ہو رہی ہے, لیکن آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ پولیوشن کی وجہ سے کتنے لوگوں کی ڈیتھس ہوتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کے پاس اتنی فیسلٹیز ہی نہیں ہیں کہ وہ ڈیٹا صحیح طریقے سے کاؤنٹ کر سکیں. یہ کچھ پرائیویٹ کمپنیز ہیں جو کہ اس طرح کا کام کرتی ہیں اور وہ آپ کو ایکچوئل ڈیٹا آپ کے سامنے رکھتے ہیں, لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی ڈیتھس ہوتی ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی ڈیتھ کس وجہ سے ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اچانک ڈیتھ ہوگی. تو پولیوشن کی کچھ ایک بڑی ریزنز ہیں وہ میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا تاکہ آپ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کر سکیں, اور اگر آپ وہ مسٹیک خود بھی کر رہے ہیں تو آپ بھی ان سے دور ہو سکیں. تو پاکستان میں پولیوشن کے 3 مین سورسز ہیں. اس میں ایک ہے ٹریفک, اس کے بعد ہے انڈسٹریز, اور اس کے بعد جو ہم برننگ سالڈ ویسٹ بیسیکلی جو کہ ہم کوڑا اکٹھا کر کے اس کو آگ لگا دیتے ہیں. میرے نزدیک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو برننگ سالڈ ویسٹ بیسیکلی جو ہم اپنے گھر کا بھی کوڑا کر کے اکٹھا کر کے صبح کے وقت اس کو آگ لگا دیتے ہیں. میں یہاں ملتان میں رہتا ہوں تو یہاں پہ ہیڈ محمد والا ایک روڈ ہے جس کے اوپر کافی ساری دور دور کر کے انڈسٹریز بھی ہیں. تو وہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جتنا بھی اپنے ڈیلی بیسس کا جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے وہ آگے وہاں پہ آگ لگاتے ہیں, اور اتنی شدید قسم کی وہاں پہ پولیوشن ہوتی ہے. اور آپ نے لاہور میں دیکھا ہوگا, لاہور میں جو اسموگ آتی ہے ہر سال جب بھی سردیاں آنے لگتی ہیں اس سے پہلے اسموگ آتی, ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ جو ہے یہ فوگ ہے, لیکن بیسکلی وہ اسموگ ہوتی ہے جو کہ ہماری ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے. اب ہم لوگ یہاں پہ ماسک پہن رہے ہیں کووڈ کی وجہ سے, لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو ماسک ہر صورت آگے جا کے پہننا ہی پڑے گا, اور ابھی بھی بہت سارے لوگ ماسک پہنتے ہیں. ایون کہ میں کووڈ کے کافی عرصہ پہلے سے میں ماسک پہنتا تھا, کیونکہ میرے ساتھ یہ ایک پرابلم ہے کہ مجھے ڈسٹ الرجی ہے, تو میں ماسک کے علاوہ کہیں بھی باہر نہیں جاتا. اب یہ جو برننگ سالڈ ویسٹ ہے اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم انڈیویجول لیول پہ جب کام نہیں کریں گے تب تک ہم بڑے لیول پہ جا کے بات نہیں کر سکیں گے. آپ نے خود دیکھنا ہے کہ آپ اپنے گھر کا جو کوڑا کرکٹ ہے اس کو کیا آگ لگاتے ہیں. بچپن میں ہم یہ دیکھا کرتے تھے کہ ہم کہیں بھی کسی جگہ پہ کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے ہم اس کو آگ لگا دیتے تھے, اور بڑا خوش ہوتے تھے کہ یار دیکھو آگ لگ گئی, اور مطلب کہ بڑا مزہ آتا تھا. تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کھیل ہوتا تھا بچپن میں. لیکن ہمیں اب آ کے جب ایجوکیشن تھوڑی سی ملی ہے, انٹرنیٹ ہمارے پاس آیا تو ہم نے چیزیں سرچ کی ہیں, تو پتہ چلا کہ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے جو کہ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے, تاکہ وہ بڑے ہو کے کسی بھی جگہ پہ اگر کوئی ایسا کام دیکھتے ہیں تو وہ وہاں پہ جا کے کرٹیسائز کریں یا اس کام کو ہونے سے روکیں. تو اگر یہ چیز ان کے اندر ہوگی نہیں, یہ اویئرنیس ان میں ہوگی ہی نہیں کہ یار اگر کسی جگہ پہ کوڑا کرکٹ جل رہا ہے تو ہم نے اسے روکنا ہے, اگر وہ اویئرنیس ہی نہیں ہوگی تو پھر وہ خود بھی یہی کام کریں گے. تو کم از کم اپنے بچوں کو یہ چیز لازمی سکھائیں. ایون کہ ہمارے اسکول کالجز کے اندر بھی یہ چیز نہیں سکھائی جاتی کہ آپ نے کسی بھی جگہ پہ یہ جو کوڑا کرکٹ ہے اسے نہیں جلانا. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ یہ جو پلاسٹک ہے, اگر آپ اس پلاسٹک کو جلاتے ہیں یہ 1000 سال تک ہمارے انوائرمنٹ میں گھومتا رہتا ہے. اب آپ اگر سانس لیں گے اور وہ پلاسٹک آپ کی باڈی کے اندر جائے گا تو سوچیں کہ وہ کتنا ہارمفل ہے. اب ہم انڈسٹریز کی بات کرتے ہیں. انڈسٹریز کا پرابلم, اب دیکھیں پرانی جو انڈسٹریز ہیں بیسیکلی جو کہ ہمارے ملتان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ملتان میں ایک بڑی انڈسٹری ہے یہاں پہ کھاد فیکٹری. اب وہ کھاد فیکٹری جب بنی تھی تو وہ شہر سے کافی دور تھی, لیکن اب وہ شہر کے درمیان میں آگے, شہر اس سے بھی آگے چلا گیا. اب ڈیلی بیسس پہ جس سائڈ کی بھی ہوا ہوتی ہے اس سائڈ کی ہوا میں بہت ہی بری قسم کی سمیل ہوتی ہے, اور وہاں پہ سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. وہ سوچیں کہ اس پولیوشن کے اندر کتنے خطرناک قسم کے کیمیکلز آپ کے اندر جا رہے ہیں. پتہ نہیں کس طرح کے, میں کوئی کیمسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں نہیں جو میں آپ کو بتاؤں, لیکن اتنے خطرناک قسم کے جو وہ مٹیریلز آپ کے اندر جا رہے ہیں وہ آپ کی ہیلتھ کو کتنا خراب کر رہے ہیں. تو اگر آپ نے ماسک پہنا ہوگا تو شاید یہاں پہ بھی آپ کی بچت ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ٹریفک کی. اب ٹریفک کا پرابلم یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ سالو ہوگا. آپ دیکھیں کہ جو ہمارے یہاں پہ وہیکلز کی تعداد ہے پاکستان میں
وہ ڈیلی بیسس پہ انکریز ہو رہی ہے اور اتنے وہیکلز آتے جا رہے ہیں کہ روڈ پہ جگہ ہی نہیں ہے اور ڈیلی بیسس پہ ٹریفک بلاک ہے, اتنی لمبی لمبی ٹریفک بلاکس ہیں. تو اس کے لیے ہماری گورنمنٹ ہی کچھ کر سکتی ہے, کیونکہ جب تک وہ یہ سارے وہیکل یا تو الیکٹرک نہیں کریں گے, الیکٹرک کا تو ہمارے ابھی چانس نہیں ہے, لیکن ہائبرڈ کر سکتے ہیں. جو ہائبرڈ انجنز ہیں وہ کم تعداد میں جو یہ پولیوشن ہے وہ کریٹ کرتے ہیں, لیکن ہمیں الیکٹرک کی طرف جانا پڑے گا. اور ہمارے پاکستان میں گورنمنٹ اس چیز کے اوپر کام کر رہی ہے, ایک الیکٹرک کارز کی پالیسی لے کے آئے ہیں, لیکن اس پہ ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا. کیونکہ اگر کوئی بندہ الیکٹرک کار لیتا بھی ہے تو اس کو چارج کرنے کے لیے کوئی اسٹیشنز نہیں بنے ہوئے. اگر میں الیکٹرک کار کو لے کے موٹر وے پہ جاتا ہوں تو اور وہاں پہ درمیان میں اس کی چارجنگ اینڈ ہو گئی تو میں بس کھڑا ہوں وہاں پہ اور کچھ نہیں ہو سکتا اس کا, کیونکہ وہاں پہ اس طرح کی فیسلٹیز ہی نہیں ہے کہ میں اس کار کو چارج کر سکوں. لیکن ہائبرڈ کارز ہیں جو کہ بہت اچھی چیز ہے, ہم پاکستان میں ان کارز کو یوز کر سکتے ہیں, لیکن وہ کاسٹلی اتنی زیادہ ہیں کہ وہ عام بندہ جو ہے اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. لیکن آنے والے کچھ عرصے کے اندر جہاں تک میری سوچ جاتی ہے کہ ہم پاکستان میں الیکٹرک کارز کو لے کے آ سکتے ہیں اور اس سے آہستہ آہستہ یہ چیز بہتر ہو سکتی ہے. میں آپ کو یہاں پہ پاکستان کا میپ دکھا رہا ہوں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو میپ ہے یہاں پہ آپ گرینری دیکھیں, اور میں آپ کو یورپ کا میپ دکھاتا ہوں, وہاں پہ آپ گرینری دیکھیں, آپ کو کلیئر ڈفرنس نظر آئے گا. بیسکلی یہ ہے کہ ہم یہاں پہ جتنے بھی درخت بن رہے ہیں ہم تو ڈیلی بیسس پہ درخت کاٹ ہی رہے ہیں, لگانے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب جب ہم درخت کاٹیں گے تو انوائرمنٹ نے تو برباد ہونا ہی ہے. چلو شاید یہ ہو سکتا ہے کہ میری جنریشن کے جو لوگ ہیں وہ شاید کیونکہ اپنی آدھی زندگی گزار چکے ہیں تو وہ شاید کراس کر جائیں, لیکن اس کے بعد جو آنے والی جنریشن ہے, جو ہمارے بچے ہیں, ان لوگوں کے لیے ہم کیسا فیوچر چھوڑ کے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر, یہ ذرا آپ ایک دفعہ سوچیں. تو اس میں آپ انڈیویجول لیول پہ کیا کام کر سکتے ہیں. آپ کسی بھی جگہ پہ کوئی بندہ اگر کوڑا کرکٹ کو آگ لگا رہا ہے تو آپ اسے روکیں, اسے سمجھائیں, کیونکہ وہاں پہ لڑنے کی بات نہیں, آپ اسے سمجھا سکتے ہیں کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس سے ہمارے انوائرمنٹ کو کتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے. اسے سمجھائیں, اس چیز کے بارے میں بتائیں, اور اپنے بچوں کو بھی بتائیں تاکہ وہ یہ کام آگے جا کے نہ کریں. اور میری سجیشن آپ لوگوں کو یہ ہے کہ کووڈ کے لیے تو ماسک آپ پہنتے ہی ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی آپ ماسک پہن کے رکھیں جب بھی کہیں آپ بائک پہ سفر کر رہے ہیں. اگر آپ گاڑی میں کر رہے ہیں تو آبویسلی آپ نے شیشے بند کیے ہوئے تو ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ بائک پہ جب بھی جا رہے ہیں یا آپ پیدل باہر واک کر رہے ہیں تو تب آپ کو ماسک کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پتہ نہیں آگے کیا ہوتا ہے, میں تو بس دعا ہی کر سکتا ہوں کہ ہم بہتری کی طرف جائیں, لیکن نظر نہیں آ رہا ہے کہ ہم بہتری کی طرف جاتے ہیں. تو اس چینل کو سبسکرائب کریں, نیکسٹ ویڈیو ملیں گے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.